برات کے وقت میں لوگ لڑکی کو سلامی کے پیسے دیتے ہیں، یہ ایک رواج ہے، کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، ایک رواج ہے، خوشی ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے، وہ لے سکتی ہے، کوئی منع نہیں۔ اور اگر وہ لڑکی کو دیں تو وہ لڑکی کا حق ہے، لڑکے کو دیں تو لڑکے کا حق ہے، اس سے اور کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ میں روزانہ ایک جز تلاوت کرتا ہوں، اس کا ثواب کبھی کسی کو بھیجتا ہوں، اور جب پورا قرآن ختم ہو جائے گا تو وہ بھی ساری امت کو ثواب بخش دیا کرے، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی ہمارے مدرسے کے اندر جنازہ گاہ بھی بنی ہوئی ہے اور عید گاہ بھی بنی ہوئی ہے، اور اس مدرسے کے جو قاری صاحب ہیں وہ جنازے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے وہ چندہ مانگتے ہیں، مجبور ہیں کیا کریں، مدرسے چلتے ہی چندے پر ہیں۔ چندہ مانگنا تو حرام نہیں ہے، چندہ کر کے کھا جانا حرام ہے۔ تقدیر اللہ نے لکھ دی تو کیا دعاؤں سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ وہ بھی لکھا ہوگا کہ اگر یہ فلاں عمل کرے گا تو ہم بدل دیں گے، تو اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق، تقدیر مبرم کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ ہمارے گاؤں کے مسجد کے امام نابینا ہیں، تو نابینا کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں ہو جاتی ہے، صرف فقہاء نے شرط یہ لکھی ہے کہ وہ صفائی پسند ہو، یعنی پاک رہتا ہو۔ جیسے کہ حضور پاک نے جب جنگ میں تشریف لے گئے تو اپنی مسجد میں عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا کو امام بنایا۔ بلڈ پریشر کی بیماری ہو، اللہ شفا عطا فرمائے، سب سے بہتر علاج جو ہے نا وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ جو بھی بیماری ہو، ہر نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے اول آخر درود شریف پانی پہ دم کر کے پلایا کرو۔ ہم 6 بھائی ہیں، 5 نے شادی کی ہے، ٹیسٹ کبھی ٹھیک آتے ہیں کبھی غلط، اللہ اولاد نرین عطا فرمائے۔ دعا کیا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ سورۃ الکہف کی پہلی آیات یا آخری آیات جو ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے اگر پینٹ زیادہ نیچے اونچے کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن نیچے والی پہنا نہ کریں۔ www.darsequran.com